والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں کیے گئے جو اچھے عمل ہیں، سال میں کوئی دن ایسے نہیں ہے جو ان اعمال کی برابری کرتے ہوں۔ سب سے افضل اعمال ان دنوں میں ہیں۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں ان دنوں کے عمل، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اپنی مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، پھر گھر جب واپس نہ لوٹا، یعنی راستے میں جہاد میں شہید ہو گیا اور اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اس کی فضیلت تو زیادہ ہے۔ لیکن دیگر اعمال میں سب سے زیادہ یہ 10 دن ہیں نیکیاں کرنے کی۔ حقیقت یہ ہے ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں صحیح معنی میں آج تک کسی نے بتلایا ہی نہیں ہے کہ ان ایام کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آخری جو عشرہ ہے رمضان مبارک کا، کیا اس سے بھی افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں اور ان ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں۔ فرمایا اس میں لیلۃ القدر کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، اور ان دنوں میں عرفہ کا دن ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد عرفہ کے دن کرتا ہے۔ یہ بڑا عظیم دن عرفہ کا ان 10 دنوں میں شامل ہے، قربانی کا دن شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک سارے روزے رکھتے تھے، اکثر سارے روزے رکھتے تھے، اور ایک روزے کی خاص فضیلت بیان فرمایا، 9 ذی الحجہ کا روزہ جو رکھے گا، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور آئندہ سال کے جو کیے بھی نہیں ہیں وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ 9 ذی الحجہ کے ایک روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی 9 کے 9 روزے رکھتے تھے، صدقہ خیرات کثرت سے کرتے تھے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اور ان دنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین ذکر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات صحابہ 9 کے 9 دن 10 کے 10 دن یہ پڑھتے رہتے تھے، جو ہم 3 دن 4 دن 9 کی صبح سے اور 13 کی عصر تک کرتے ہیں نا، یہ ان کی خاص اہمیت ہے۔ لیکن عموماً چاند نظر آنے کے بعد صحابہ کرام تکبیرات شروع کر دیا کرتے تھے، ہم اکیلے بیٹھے گھر بیٹھے بازار میں چلتے ان تکبیرات کا اہتمام ضرور کیا کریں، انہیں پڑھا کریں، صدقہ خیرات کثرت سے کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، رات کو اٹھنے کی کوشش کریں، نفل نمازیں پڑھیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں۔ یہ بہترین ایام ہے 10 دن جو ہیں نیکیاں کمانے کے، کوشش کریں ان سے کما حق کو جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے ایسے فائدہ اٹھایا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔